بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر تعریفیں اللہ کے لیے اور تمام تر درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ اور ملکہ بلقیس کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ آج سے ہزاروں سال قبل جزیرہ عرب کے جنوبی علاقوں میں یمن کے گرد و نواح میں ایک شہر آباد تھا جسے سبا کہتے تھے، اور وہاں کے آباد لوگوں کو قوم سبا کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ یہاں کے لوگ بہت ہی نعمتوں اور راحتوں میں تھے۔ ہر طرف لہلہاتی فصلیں اور پھولوں سے لدے درخت موجود تھے، مگر یہ قوم شرک میں مبتلا تھی اور سورج کی پوجا کیا کرتی تھی۔ جب وہاں کے بادشاہ شراجیل بن مالک کی موت ہوئی تو اس کی بیٹی بلقیس نے حکومت کی باغ ڈور سنبھالی۔ بعض مورخین نے لکھا کہ بلقیس کے والدین میں سے ایک جنات میں سے تھے، مگر اس نظریے کی کوئی واضح دلیل نہیں ملتی۔ ملکہ بلقیس ایک قابل عورت تھی جس نے 9 سال یمن پر نہایت خوبصورت حکومت کی تھی۔ دنیا کے بیشتر علاقوں میں تجارت ہوتی تھی، وہ سبائیوں کے ہاتھ میں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ یہ قوم نہایت دولت مند تھی، مگر یہ وہ زمانہ تھا جب مشرق سے مغرب تک ایک عظیم بادشاہ کی طاقتور حکومت اور جاہ و جلال کا ڈنکا بجتا تھا، جسے تاریخ میں سلیمان بن داؤد کے نام سے جانا جاتا تھا۔ حضرت سلیمان کی حکومت دنیا کے بیشتر ممالک میں تھی، جس کا دارالخلافہ یروشلم شہر تھا۔ آپ کو چرند پرند اور جن و انس پر حکمرانی عطا کی گئی تھی۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت سلیمان نے دربار لگایا تو جن و انس، جانور اور پرندے سب کے سب موجود تھے، مگر ان کا چہیتا پرندہ ہدہد موجود نہ تھا۔ آپ نے پوچھا، ہدہد کہاں ہے؟ جب وہ نظر نہ آیا تو حضرت سلیمان نے کہا کہ اگر وہ اپنی غیر حاضری کی کوئی مناسب وجہ پیش نہ کر سکا تو اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ہدہد حاضر ہو گیا۔ پوچھا گیا کہ تم کہاں تھے؟ ہدہد نے بڑے احترام سے جواب دیا، اے اللہ کے پیغمبر، میں اڑتے اڑتے ایک ایسے ملک میں پہنچ گیا جہاں لوگ شرک میں مبتلا تھے۔ وہ آگ اور سورج کی پوجا کرتے تھے۔ ان کی ایک رانی ہے جسے بلقیس کے نام سے پکارتے ہیں۔ وہ ایک بہت بڑے تخت پر بیٹھ کر حکومت کرتی ہے۔ اس کے تخت پر جواہرات لال زمرد جڑے ہوئے ہیں اور اس کے پاس تمام شاہی سامان آرائش و نمائش کے موجود ہے۔ حضرت سلیمان نے کہا، اگر تمہاری بات سچ ہے تو میرا خط اس ملکہ تک پہنچاؤ تاکہ وہ شرک سے باز آ جائے، اور خط دینے کے بعد وہاں بیٹھ کر سنو کہ وہ کیا رد عمل اختیار کرتی ہے، پھر آ کر مجھے خبر دینا۔ حضرت سلیمان نے خط روانہ کیا، جو کچھ یوں تھا، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ عزت والا خط سلیمان بن داؤد کی جانب سے ملکہ سبا بلقیس کی طرف ہے۔ جو ہدایت کی پیروی کرے اس کے لیے سلامتی ہے۔ مجھ پر غلبہ کی خواہش نہ کرو، میرے مقابلے میں سرکشی اختیار نہ کرو، بلکہ فرما بردار اور مطیع ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ یہ خط دراصل ملکہ سبا اور اس کی قوم کی طرف دعوت اسلام تھی۔ ہدہد نے جا کر ملکہ کی گود میں گرا دیا۔ ملکہ کے دربار میں اس وقت 300 کے قریب سردار بیٹھے تھے۔ انہوں نے جب یہ خط پڑھا تو طیش میں آ گئے اور کہا کہ ہماری توہین ہے، ہمیں اس کا سخت جواب دینا چاہیے۔ مگر ملکہ بہت سمجھدار تھی۔ اس نے انہیں سمجھایا کہ خط سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ کوئی عام شخص نہیں بلکہ خدا کا کوئی پیغمبر ہے، ہمیں حکمت سے کام لینا چاہیے، اور کہا کہ حضرت سلیمان کی طرف ایک تحفہ بھیجتی ہوں۔ اگر انہوں نے قبول فرما لیا تو وہ بادشاہ ہے، میں اس سے جنگ کروں گی، لیکن اگر تحفہ قبول نہ کیا تو میں ان کی پیروی کروں گی، کیونکہ وہ نبی ہے۔ ہدہد یہ گفتگو سن رہا تھا۔ اس نے آ کر حضرت سلیمان کو ساری بات بتا دی۔ حضرت سلیمان نے جنات کو حکم دیا کہ شہر میں داخل ہونے والے راستے پر سونا اور چاندی کی اینٹوں کا فرش بچھا دیا جائے۔ راستے کے دونوں جانب سونے کے عجیب و خلقت جانور کھڑے کر دیے جائے، دیواروں کو سونے کا کر دیا جائے۔ ادھر ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان کے لیے تحائف روانہ کیے، جن میں سونے کی اینٹیں، جواہرات، غلام، کنیزیں اور ملکہ کا ایک خط بھی تھا۔ جب یہ تمام تحائف لے کر قاصد حضرت سلیمان کے دربار میں پہنچے اور انہوں نے دیکھا تو شرمندہ ہوئے۔ حضرت سلیمان نے ملکہ کے قاصد سے کہا، کیا تم مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ تو دیکھو، جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے جو تمہیں دیا ہے، لہٰذا تمہارا تحفہ تمہیں مبارک ہو، اور اب تم اپنے تحائف کے ساتھ واپس جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہنا ہمارے انتظار کرے، ہم ایک زبردست لشکر کے ساتھ آئیں گے
اور جب یہ خبر ملکہ کو ملی تو وہ سمجھ گئی کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، لہٰذا اس نے جنگ کی بجائے حضرت سلیمان کے دربار میں حاضر ہو کر اپنی اطاعت کا یقین دلانے کا فیصلہ کیا۔ جب حضرت سلیمان تک یہ پیغام پہنچا تو آپ نے اپنے درباریوں سے کہا، تم میں سے کون ہے جو ان کے آنے سے پہلے ملکہ کا تخت میرے پاس اٹھا لائے؟ ایک دیو ہیکل جن نے کہا کہ آپ کے دربار کو برخاست کرنے سے پہلے میں اسے لا سکتا ہوں، میں اس کام کی پوری طاقت رکھتا ہوں اور ایمانت دار بھی ہوں۔ پھر ایک اور شخص نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہا کہ میں یہ تخت آپ کے پلک جھپکنے سے قبل ہی لا دوں گا۔ پھر حضرت سلیمان نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو پکارے، یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے، میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو شکر کرتا ہے اس کا شکر اس کے لیے مفید ہے۔ اگر کوئی ناشکری کرے تو میرا پروردگار بے نیاز ہے اور اپنی ذات میں بزرگوں برتر ہے۔ مفسرین کے مطابق وہ شخص حضرت سلیمان کا کوئی دوست تھا جس کا نام آصف ابن برخیہ بتایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس تخت کی لمبائی 80 ہاتھ، عرض 40 ہاتھ، لمبائی 30 ہاتھ تھی۔ اس میں موتی، زمرد، سرخ، یاقوت جڑے ہوئے تھے۔ حضرت سلیمان نے اس تخت میں رد و بدل کر دیا اور اس تخت کو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت بنا دیا۔ جب ملکہ بلقیس دربار میں پہنچی تو آپ نے پوچھا، کیا تمہارا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ تو گویا ہو بہو وہی ہے، اور ہمیں تو پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا اور ہم فرما بردار ہو چکے ہیں۔ بلقیس کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان نے ایسی عمارت بنانے کا حکم دیا جس کا فرش شیشے کا ہو اور نیچے پانی جاری ہو اور پانی میں مچھلیاں اور دوسرے آبی جانور ہو۔ حضرت سلیمان اس عمارت میں اپنے شاہی تخت پر جلوہ افروز تھے۔ شیشے کے نیچے پانی پوری آب و تاب کے ساتھ بہہ رہا تھا، جبکہ اس کے اوپر شیشہ نظر نہیں آتا تھا۔ جب بلقیس کو محل میں لایا گیا، جب اس نے فرش کو دیکھا تو سمجھی کہ یہ پانی کا ایک حوض ہے، لہٰذا اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا لیا۔ تو حضرت سلیمان نے کہا، یہ تو شیشے کا ایک چکنا فرش ہے۔ تب وہ شرمندہ ہوئی اور بول اٹھی، اے میرے پروردگار، میں سورج کی پوجا کر کے اپنے آپ پر ظلم کر رہی ہوں، اور اب میں حضرت سلیمان کے ساتھ اللہ رب العزت کی اطاعت قبول کرتی ہوں۔ لہٰذا بلقیس پر یہ ظاہر ہو گیا کہ جس طرح وہ شیشے کے صحن کو پانی کا لہریں مارنے والا گہرا حوض سمجھ بیٹھی تھی، اسی طرح اس نے اور اس کی قوم نے سورج کی چمک دیکھ کر اسے معبود اور خدا سمجھ بیٹھے۔ اسے اپنی غلطی پر نہایت شرمندگی ہوئی۔ بعض مورخین نے لکھا کہ اس واقعے کے بعد ملکہ سبا مسلمان ہو گئی۔